اکثر والدین یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں کہ بچوں کی دل کی پیدائشی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، کیا ان بیماریوں کا حمل کے دوران پتہ چل سکتا ہے، اور کیا ایسے بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے ان سوالوں کا جواب آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز دل ہیلتھ کیئر اور میں ہوں ڈاکٹر وحیم۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ڈاکٹر عابد حسین صاحب، جو کہ پیڈیاٹرک اور ایڈلٹ کارڈک سرجن ہیں اور عمر ہاسپٹل، نیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ آپ نے انوائٹ کیا، میں بھی بہت شکر گزار۔ سر، ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ یہ بچوں کی دل کی پیدائشی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں ایک کمبینیشن ہے بہت ساری بیماریوں کا، جس کو عرف عام میں دل کا سوراخ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی 85 قسم کی بیماری ہیں۔ اس میں دل کے جو خانوں کے درمیان پردے ہیں ان میں سوراخ، اور اس کے ساتھ پھر جو خون کی نالیاں، ان کی ٹیڑھا پن، ان کا تنگ ہو جانا اور کئی قسم کے ایشوز، تو مل ملا کے یہ بہت ساری بیماریاں بنتی ہیں۔ اچھا، یہ ہوتی زچگی کے دوران، ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات جو کہ منظر عام پہ ہیں اور بہت ساری نہیں بھی ہیں۔ مثلا جیسے جن کروموسومل ڈس آرڈرز آپ نے جیسے سنا ہوا ہے، فیملی میں اگر ہو، فیملی میں اگر پہلے سے پیرنٹس میں یہ بیماری ہے یا سبلنگز میں، بچوں میں کسی میں ہے، تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح مدر اگر ڈائبیٹک ہے یا ایون ہائپرٹینسو ڈرگز لے رہی ہے تب بھی۔ اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران روبیلا اٹس ویری کامن، اینڈ اس سے یہ کافی زیادہ انسیڈنس بڑھ جاتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ کچھ ڈرگ جیسے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہیں اور کئی ڈرگز ہیں۔ تو مدر کو پریگننسی کے دوران بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جب بھی کوئی ایسا فیکٹر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ سوراخ والی جو بھی کیفیت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پیدائش کے اوپر اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ حمل کے دوران کیا ایکو کر کے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بچے کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ آج کل اس کا بہت زیادہ رجحان بھی ہے اسکریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے کہ جب پتہ ہے کہ جی اس مدر میں رسک ہے، جیسے کہ کروموسومل ڈس آرڈرز ہیں فیملی میں، یا فیملی کے اندر یہ بیبیز پہلے سے اس طرح ہیں، یا مدر کچھ ڈرگز لے رہی ہے، ڈائبیٹک ہے، ہم ایک ایزیوم کرتے ہیں کہ اس میں چانسز ہیں، تو پھر فیٹل ایکوکارڈیوگرافی اس کو کہتے ہیں، فیٹس کہتے ہیں جو پیٹ میں بچہ ہے۔ تو یہ جو اس کی تشخیص ہوتی ہے وہ 18 to 24 ویکس کے دوران، جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر جب شروع ہوتا ہے اس میں اس کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اگر ہم فیٹل ایکو کریں۔ لیکن جس میں بہت زیادہ رسک ہو جس مدر میں، اس میں فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی پہلے 3 مہینوں میں بھی اس کی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں جو 85 ٹائپس ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری جو ہیں کمپیٹیبل ود لائف ہوں۔ مطلب فرض کریں ایک سمپل لیجن ہے، AST ہے یا VST ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم ٹریٹ کر لیں گے بعد میں۔ اگر ایک ایسا لیجن ہے جو لائف کے ساتھ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے کہ بعد میں اس بچے کی ڈیتھ ہو جانی ہے کسی بھی سینس میں، تو پھر تھراپیوٹک ابارشن یا ان آپشنز کو سوچا جا سکتا ہے اس وقت۔ تو یہ بڑا بینیفیشیل ہے کہ ڈیورنگ زچگی جو ہے یا پریگننسی جو ہے اس کے دوران ہم اس کو فیٹل ایکوکارڈیوگرافک سے اس کی تشخیص کر لیں۔ تو جیسا کہ ویورز آپ نے سنا کہ فیٹل ایکو کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو اس ٹائم بچے کی ایکو کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ کروانی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ضروری آپ اس طرح کہہ لینا کہ جن میں رسک ہے، مطلب ہر کسی کا تو نہیں کروایا جاتا۔ ایک اسکریننگ پروگرام اگر فرض کریں کسی سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ انسیڈنس، جیسے اس کا انسیڈنس انٹرنیشنل وہ ہے، ہر 1000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں 8 بچے، ایک فگر ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ 15-16 کم از کم ہے۔ جی، تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ فیٹل ایکو کا رواج زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کن پریگننسیز میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بچے کی ایکو دل کی کیوں کروانی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اگر تو ایسی بیماری ہے بچے کی دل کی کہ جس کا علاج ممکن ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ زندگی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ بچے کے بچنے کے جو چانسز ہے کم ہیں، تو پھر دوسری آپشنز پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ مدر اس ٹراما میں سے نہ گزرے۔ جی بالکل۔ سر، ایک سوال عوام کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر بچے کی ایکو نارمل آئی ہے
تو کیا اس کو پھر بھی بعد میں دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر ایکو میں جیسے فیٹل ایکو کیا سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں اور وہ نارمل ہے تو پھر نہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایب نارمیلٹی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے فرسٹ ٹرائیمیسٹر سے. سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں فیٹل ایکو میں وہ کلیئر کٹ نظر آ جاتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر چانسز نہیں ہے، کیونکہ ریلیشن اس کا برتھ کے ساتھ ہی یعنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی ہے، بعد میں نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر دل کا الٹرا ساؤنڈ بچے کا نارمل آیا ہے تو ان کو کوئی پیدائشی بیماری تو نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چیز میں ویورز کو بتانا چاہوں گا، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز، جو کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ابھی بھی بہت کامن ہے، دنیا میں تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے. تو سر ویورز کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بتائیے. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ایک رومیٹک فیور، آپ کو پتہ ہے یہ بچپن میں ہی ہوتا ہے، اور اس میں فیور ہوتا ہے ہائی گریڈ، جوڑ سوجتے ہیں، جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے. مطلب یہ ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جن میں ایک نارمل جو ہمارے گلے کی انفیکشن ہوتی ہے وہی جراثیم ایک کراس ری ایکشن کر دیتے ہیں ہارٹ ویلوز کے ساتھ، جو کہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، کسی میں. اب وہ کیا ہوگا کہ ایک امیون سسٹم ایسا اس کے اندر پلے کرتا ہے کہ وہ ہارٹ ویلوز کو ڈیمیج، اور وہ سلو ڈیمیج چلتے کچھ سالوں میں ہارٹ ویلز جو، یہ تو ہم جو بات کر رہے ہیں دل کے سوراخ کی کر رہے تھے نا بچوں میں، جی. یہ والے وہ ویلز ہیں جو دو خانوں کے درمیان ون وے ویلز ہیں، تو جو کہ نارملی موجود ہیں تو ان کو پھر یہ ڈیمیج کرتا ہے، وہ لیک بھی ہو سکتے ہیں، وہ تنگ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا ایک پارٹ ہے. جی. تو سر آپ ویورز کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر بچے کی گلے کی انفیکشن ہو تو اس کو لائٹ نہیں لینا، اس کا بر وقت علاج ضرور ہونا چاہیے. اور مطلب آپ یہ کہہ لینا کہ اسی بچے میں جس میں پیدائشی طور پہ سوراخ والا ایلیمنٹ نہیں آیا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ اسی طرح کی ایک شدت کی بیماری کی طرف لے جاتا ہے. سر ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ ایسی کیا علامات وہ اپنے بچے میں نوٹ کریں کہ جس پہ وہ کہہ سکیں کہ بچے کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے، ان کو شک ہو اور وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اب دیکھیں، فرض کریں فیٹل ایکو نہیں ہے اور بچہ پیدا ہوا اور اس کے اندر بچہ نیلا ہوتا ہے. اب یہ بیماریاں دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک نیلے پن کے ساتھ اور ایک نیلے پن کے بغیر، ان کو پنک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. سوراخ ہوتا ہے. اب جو نیلے پن کے ساتھ ہیں وہ تو کلیئر کٹ ایک دم سے پتہ چل جائے گا، پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بچہ نیلا ہو رہا ہے. اب جو دوسرے پنک والے ڈس آرڈرز ہیں ان میں عام طور پہ بچہ فیڈ لیتے ہوئے تھک جاتا ہے، اس کو پسینہ آتا ہے، یا اس کا وزن نہیں بڑھتا، فیلئر ٹو تھرائیو جس کو کہتے ہیں، کہ بچہ ویسے فیڈ پوری لے رہا ہے لیکن وزن اس کا اگر فرض کریں 10 kg ہونا چاہیے تو وہ 4-5 kg میں ہی پھر رہا ہے. تو اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن بار بار ہونا، تو ایسی صورت میں ظاہر الرٹ ہونا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جیسے چھاتی کی انفیکشن ہوئی اور لے کے گئے پیڈیاٹیشین کے پاس، انہوں نے اسٹیتھوسکوپ چھاتی پہ لگائی اور ان کو ہارٹ کی مرمر سنائی دی. اس طرح بھی ڈائگنوسس ہوتی ہے. اور جو لیجن جیسے ASD ہے، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، یہ ذرا مائلڈ ویرائٹی ہوتی ہے. یہ بعض اوقات ایڈلٹ ایج میں جا کے ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایگزرشن میں چلتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے پیشنٹ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور وہ پھر یہ کمپلین کرتا ہے، یا کسی ڈاکٹر نے اس کا ہارٹ آسکلٹیٹ کیا اور اس کو مرمر ملی. تو جو مائلڈ ویرائٹی کے ہیں وہ لیٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں. بس اس طرح ہی اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے. تو یہ کائنڈلی ہمارے ویورز کو گائیڈ کر دیجیے گا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کون سے جو وہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ جیسے دل کی بیماری کی جو خطرہ ہے وہ کم ہو جائے. دیکھیں، ایک تو علامتیں ہیں نا، اگر علامتیں ہو رہی ہیں پھر تو لازمی ہے. ویسے مطلب اگر شک ہو تو کرانا چاہیے، اور وہ ایکو کارڈیوگرافی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی انویسٹیگیشن ایسی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر فرض کریں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہ اس کی آکسیجن سیچوریشن چیک کرتا ہے، آکسیجن اس کی پوری آ رہی ہے نہیں ہے. اگر شک ہو تو یہی چیزیں ہیں نا. اور پھر اس کی ECG ہے، اور اس کے علاوہ ایکو کارڈیوگرافی جو فائنلی اس کو ڈائگنوز کرتی ہے. آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتا دیجیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر بچے کو پیدائشی طور پہ دل کی بیماری ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں، جو 85 ٹائپس ہم بات کر رہے ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہیں جو سرجری سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا، ان میں بھی سوراخ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم فرض کریں ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے، لیکن جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے سوراخ. جب ایک دفعہ اس میں چھوٹا ہونے کی آ جائے، ایک ایلیمنٹ آ جائے، تو اس کو ویٹ ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے 1 سال کی عمر سے پہلے کر دینا تھا، اگر وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ 5-6 سال یا 10 سال کی عمر تک وہ بند ہو جائے بالکل. لیکن اس کی پھر ہم سرویلنس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشنز ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے VSD ہے، اس کے ساتھ پھیپھڑوں کی نالی کا جو راستہ ہے
جو پھیپھڑوں کو خون جاتا ہے وہ تنگ ہونے کی طرف RVOT obstruction جس کو کہتے ہیں. جی. اس کے علاوہ اس میں ایورٹک ریگرجیٹیشن کس پرولیپس جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایورٹا کا ایک جو پردہ ہے وہ کھچنا شروع ہو جاتا ہے, وہی VSD بند ہو رہا ہے لیکن پردہ کھچ رہا ہے. جی. یا پھر جیسے پلمونری ہائپرٹینشن ہے, پھیپھڑوں کا پریشر بڑھ رہا ہے, یا انفیکٹیو انفیکشن ہو جاتی ہے اس جگہ سے, بلڈ جو ہے وہ تیزی سے گزرتا ہے, اس ٹیشو کو ڈیمیج کرتا ہے, تو وہاں پہ انفیکشن. تو یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں, اگر یہ ہو جاتی ہیں چاہے سوراخ بند ہو رہا ہے, ہمیں اسی وقت اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ بچے کا جو ہے وہ بر وقت آپ ڈائگنوسس کروائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے علامات ایکسپلین کی ہیں, اگر ایسی کوئی علامت آئے تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. پریگننسی کے دوران اپنی گائنیکالوجسٹ سے بھی ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کی پراپر آپ کے بچے کی بھی ایویلویشن کروا سکیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو دل کی بیماری ہے تو انشاءاللہ علاج ہوگا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. لاسٹ پہ آپ سر ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دیکھنے میں آیا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ غریب گھرانوں میں بہت زیادہ ہے. ایون 90% تک انسیڈنس غریب گھرانوں میں, اور اس میں جو پریگننسی میں ظاہر ہے چیزیں ہیں, تو مدر جو پریگننٹ ہے اس کو کوئی قصور نہیں ہے. اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ مدر جو ہے اس کا کوئی قصور ہے, بلیم نہ کیا جائے. قصور کس چیز کا ہے کہ ہم مدر کو اتنی پروٹیکشن نہیں دے رہے. فرض کریں اس کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہم کر رہے, یا ہم اس کو جو ڈرگس کوئی مل رہی ہیں کسی وجہ سے ہم وہ سرویلنس ہی نہیں کرتے, ہم اس کو کھانے دیتے ہیں, یا کوئی اور ایسا ایلیمنٹ جس میں ہم نے مدر کو, جیسے ڈائٹ ہے, کیا پتہ کہ ڈائٹ میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ شروع ہو جائے. تو پریگنینسی میں مدر کا پورا خیال رکھنا چاہیے ہر لحاظ سے, تو پھر یہ جو ایلیمنٹ ہے شاید یہ کم ہو جائے. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے ڈاکٹرز دل ہیلتھ کیئر.